بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ومن هذا تبین عدم استلزام تضمن الالتزام. بس سب متن دیکھ. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلے دو بیان کیا ہے کہ مطابقی ہو تضمنی نہ ہو یہ جائز ہے جیسے بسائط جی، اور مطابقی ہو تضمنی التزامی خام خواہ ہو یہ بات متیقن نہیں ہے. آگے لینا سے دلیل دی تھی، بعد میں معقیلہ کے سوال ہے، بات سمجھیے. اور پھر اس کے بعد یہاں سے واضح ہو گیا تضمن کا مستلزم نہ ہونا التزام کو. یہ جو کہا تھا کیا یہاں سے واضح ہو گیا تضمن کا نہ مستلزم ہونا التزام کو. اور باقی اگلی بات واما ہما وکری گل ہے. سنیں ہن واپس آ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ پہلی دو بیان ہو گئی ہیں. وَمِنْ هَذَا، اور یہاں سے واضح ہو گیا کہ دلالت تضمنی دلالت التزامی کو مستلزم نہیں، کہ جہاں تضمنی ہو وہاں اسی طرح جہاں التزامی ہو وہاں یہ بھی نہیں ہے جی، یہ بھی نہیں ہے جی. کیا کہ جی یہاں سے واضح ہو گئی یہ بات کہ دلالت تضمنی یہاں سے کہاں سے کہ دلالت مطابقی ہو، موضوع بسیط ہو، تضمنی کوئی نہیں ہے. سنیں، اور ہر ماہیت کے لیے خارج لازم ہوتا ہے خام خواہ یہ بات متیقن نہیں ہے. ہاں جی یہاں سے واضح ہو گئی کہ دلالت تضمنی نہیں مستلزم دلالت التزامی کو. وہ سمجھے. اور یہااں سے واضح ہو گیا تضمنی کا عدم استلزام التزامی کو. جی یہاں سے واضح ہو گیا تضمنی کا عدم استلزام التزامی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس علامہ نے وہی بات آگے دلیل دی تھی، وہ دلیل دی تھی. دیکھ متن واضح ہو گیا. بس اتنی بات دلیل کو نہیں دی تھی، صرف اتنی بات تھی کہ واضح ہو گئی تضمنی ہو التزامی نہ ہو یہ جائز ہے. یہ اب اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دلیل لأنه كما لم يعلم وجود لازم ذهني لكل ماهية بسيطة لم يعلم أيضا وجود لازم ذهني لكل ماهية مركبة. وجہ اس لیے کہ پیچھے ایک بات بیان ہو گئی ہے کہ ہر ماہیت کے لیے خام خواہ لازم ذہنی ایسا کہ ماہیت کے تصور سے اس لازم کا تصور لازم آ جائے. ہر ماہیت کے لیے ایسے لازم کا ہونا متیقن نہیں ہے. متیقن تو ماہیتیں ہیں دو، ایک ہے بسیط اور ایک ہے مرکب. ماہیتیں ہیں ایک. تو جب کہ معلوم ہو گیا لازم جب کہ نہیں معلوم لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت کہ ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود لازم نہیں ہے. یہ دلالت التزامی تضمنی تب اکٹھی ہوگی موضوع لا ہو مرکب، لہذا تضمنی ہو ہے یا مرکب ہے اور اس کا خارج لازم بھی ہو تو تب یہ دونوں اکٹھی ہوں گی. کون؟ تضمنی اور التزامی کہ موضوع لا مرکب ہو اس کا خارج لازم بھی ہو. موضوع لا بسیط ہو کیا ہو تضمنی نہیں ہو سکتی. تو یہ جو موضوع لا بسیط ہے یہ ایک ماہیت ہے تو ہر ماہیت کے لیے خارج لازم ہوتا ہے یہ بات متیقن نہیں ہے. تو موضوع لا بسیط ہو تو اس کا خارج لازم ہو یہ بات متیقن. اسی طرح جب موضوع لا مرکب ہو تو اس کا لازم ذہنی ہے یہ بات بھی متیقن نہیں ہے. یہ بات بھی اب جب مرکب ہوگا تضمنی ہوگی تو جب اس کا خارج لازم کوئی نہیں ہے تو التزامی نہیں ہوگی تو تضمنی پائے گی التزامی کوئی نہیں پائے گی. جی چونکہ منطق کے کلیے قاعدے سارے کلیے ہوتے ہیں، ایک خلاف پایا جو کلیہ ختم ہو گیا. جی
کی دلیل یہ دی ہے کہ ہر ماہیت بسیطہ کے لیے لازم ذہنی کا وجود یہ متجکر نہیں ہے. یہ لازم بسیطہ تھا کہا پہلے مطلقاً کہا تھا مطلقاً کہ ہر ماہیت کے لیے لازم ذہنی ہوتا ہے، یہ بات متجکر نہیں. اب ماہیتیں دو، ایک بسیط اور ایک مرکب. تو پہلے بسیط کی بات کرتے ہیں جہاں تضمنی نہ پائی جائے کہ ماہیت جب بسیطہ ہو تو اس کا لازم ذہنی ہوتا ہے خام خواہ، یہ بات نہیں ہے. اسی طرح ماہیت مرکبہ ماہیت مرکب ہو تو پھر بھی یہ بات یقینی نہیں کہ خواہ مخواہ اس کا. تو جب ماہیت مرکبہ ہوگی تو تضمنی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو جب لازم کوئی نہیں ہے تو آگے سمجھیں. اب اسی کا الٹا دے، ماہیت بسیطہ ہو، ماہیت اور اس کا لازم ذہنی ہو، التزامی ہے، تضمنی کوئی نہیں ہے. التزامی ہے، تضمنی کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ جیسا کہ نہیں معلوم لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت بسیطہ کے لیے، اسی طرح نہیں معلوم بھی لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت مرکبہ کے لیے بھی. جی یہ کہ جیسا کہ نہیں معلوم لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت بسیطہ کے لیے، اسی طرح نہیں معلوم بھی لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت مرکبہ کے لیے. اگے یہ جواز ہے یکون من الماہیات المرکبات ما لا یکون له لازم ذہنی. جائز ہے کہ ماہیات مرکبہ ہوں ان کا لازم ذہنی کوئی نہ ہو. جی جائز ہے کہ ماہیات مرکبہ ہوں ان کا لازم ذہنی کوئی نہ ہو. جب مرکب ہے تو تضمنی ہے کہ کوئی نہیں، جب لازم ذہنی کوئی نہیں ہے تو تضمنی پائی گئی. نہیں پائے گی. واسطے جائز ہونے اس بات کے یہ کہ ہوں ماہیات مرکبہ سے کیا ہوں وہ ماہیات کہ نہ ہو ان کے لیے لازم ذہنی. ہاں جی جائز ہونے اس بات کے کہ ماہیات مرکبہ سے وہ ماہیات مرکبہ ہیں کہ نہیں ان کے لیے لازم ذہنی. یہ جائز ہے. فاللفظ الموضوع بإجزائه دال على اجزائه بالتضمن دون الالتزام. اب جو لفظ اس ماہیت مرکبہ کے لیے وضع کیا گیا، جو لفظ اب جب وہ معنی موضوع مرکب پر دلالت کرے گا جس کا لازم کوئی نہیں ہے تو یہ یا اپنی جز پر بھی دلالت کرے گا. مطابقی تو کوئی لگ دیا معنی مرکب پر مطابقی، جز پر بھی مطابقی ہو گیا. جی کہ لفظ کا موضوع مرکب ہے تو جب مرکب پر دلالت کرے گا تو مرکب کے اندر جز بھی ہے کہ نہیں، تو جز پر بھی دلالت ہوگی تو دلالت ضمنی ہے کیونکہ اس کا خارج لازم کوئی نہیں ہے. کیا کیا بھائی وہ اس لیے مک گیا. لہذا لفظ جس کی جو وضع کیا گیا اس ماہیت کے مقابلے میں جو کیا ہے مرکب ہے، تو یہ لفظ دال ہوگا اپنے اجزاء پر بالتضمن، چونکہ معنی موضوع مرکب ہے لیکن التزامی کوئی نہیں چونکہ اس ماہیت کا لازم. ہاں پس لفظ ایسا لفظ جو وضع کیا گیا اس ماہیت مرکبہ کے مقابلے میں یہ لفظ دال ہے اپنے اجزاء پر، وہ اپنے موضوع کے اجزاء پر جو مرکب ہے بالتضمن، نہ کہ التزام. دلالت التزامی کوئی نہیں چونکہ اس کا خارج لازم کوئی نہیں ہے. جی وضع کیا کہ ماہیت کے مقابلے میں دلالت کرنے والا ہے اس کے اجزاء اپنے اجزاء پر بالتضمن نہ کہ التزام. فی عبارت المصنف تسامح فإن لازم مما ذكره ليس تبين عدم استلزام تضمن الالتزام بل عدم تبين استلزام تضمن الالتزام. بس والفرق بینہما ظاہر. اب علامہ فرماتے ہیں جو مصنف کی عبارت ہے نا اس میں تسامح ہے، مصنف کی عبارت میں تسامح ہے. ذرا واپس چلتا ہوں پلے پہنی ہے کیسی بدروں کا کام ہے. یہ مڈو متن ویخ کہ موضوع بسیط ہو دلالت مطابقی ہے تضمنی کوئی نہیں. آگے سمجھ. لہذا مطابقی ہو تضمنی نہ ہو یہ بات ثابت ہے، اور مطابقت کا مستلزم ہونا التزام کو یہ بات کہ جہاں بھی کہ ہر موضوع لا کا کوئی لازم ذہنی بھی ہوتا ہے یہ بات اس لیے کہ لازم ذہنی کا وجود ہر ماہیت کے لیے
کہ لازم آ جائے ماہیت کے تصور سے اس کا تصور، یہ بات معلوم نہیں ہے کہ ہر جگہ ایسا ہوتا ہے۔ وہ تو بھائی سوال جواب چھاڑو مجھے، اب توجہ کر دے رہا ہوں۔ یہ جو دو باتیں ہوئی ہیں مولوی عبداللہ کہ مطابقی لفظ کا موضوع لا بسیط ہو، مطابقی ہے تضمنی کوئی نہیں، اور لفظ کا موضوع لا کا ہر لفظ کے موضوع لا کا لازم ذہنی ہوتا ہے، یہ بات بھی متیقن۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ بھئی لفظ کا موضوع لا اگر مرکب ہو، مثلا لفظ کا موضوع لا بسیط ہے اور اس کا لازم بھی کوئی نہیں ہے، تو نہ تضمنی ہے، اکیلی مطابقی ہے۔ لفظ کا موضوع لا بسیط ہے، خارج لازم ہے، تو مطابقی کے ساتھ التزامی ہے، تضمنی کوئی نہیں ہے۔ لفظ کا موضوع لا مرکب ہے اور خارج لازم کوئی نہیں ہے، تو دلالت مطابقی تو ہے، مطابقی ساتھ تضمنی ہے، التزامی کوئی نہیں۔ اب یہ جو بحث ہے نا، اس پر علامہ نے فرمایا وَمِنْ هَذَا تَبَيَّنَ عَدْمُ اسْتِلْزَامِ تضمن الالتزام، کہ یہاں سے واضح ہو گیا تضمنی کا مستلزم نہ ہونا التزام کو۔ یہاں سے اے جڑا جملہ ہے نا، اتنے وکن غور تبین عدم، جی واضح ہو گیا تبین عدم، تبین مضاف تے عدم آگے سمجھے، واپس آؤ، بسم اللہ اللہ۔ علامہ فرماتے ہیں کہ مصنف کی عبارت میں کیا جی، علامہ فرماتے ہیں مصنف کی عبارت میں تسامح ہے، کیونکہ حذف کیا گیا مضاف و اشد بیک، کیا کیا گیا تسامح، کیونکہ وہ شے جو لازم آ رہی ہے ما ذاکرہ سے، سنے ہی وہ لیسا نہیں ہے، وہ تبین عدم استلزام عدم و استلزام تضمن الالتزام، یہ بات نہیں، او ما ذاکرہ سے بے تضمنی مستلزم نہیں التزام کو، اس بات کا تبین ہو گیا ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ الٹ ہے، بلکہ یوں ہے کہ دلالت تضمنی مستلزم ہے التزام کو، اس کا عدم تبین ہے، اس کا یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ بات کون سی، وہ مسلم نے کہا یہ بات واضح ہو گئی کہ تضمنی مستلزم ہو التزامی کو، یہ مطابق بھئی مستلزم نہیں، یہ اس کا عدم جو ہے یہ واضح ہو گیا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے، بلکہ اصل یوں بات ہے کہ تضمنی مستلزم ہو التزام کو، اس کا عدم تبین ہے، اس کا بھئی یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ بات دیکھیں فرق ان میں، یہ بات یہاں سے واضح ہو گئی، بھئی یہ بات یہاں واضح نہیں ہوئی، فرق ہے، یہ تو کہہ رہے ہیں یہ ظاہر ہے جی۔ تو اصل میں جو دو باتیں کی ہیں ان غور کرو کہ پیرو تتا کہ لفظ کا موضوع لا بسیط ہے، مطابقی ہے، تضمنی کوئی نہیں، سنیں لفظ کا ہر ماہیت کا خارج لازم ہوتا ہے ذہنی، یہ بات متیقن نہیں جی۔ اب ان دونوں کو جوڑ کر جو بات سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ دلالت تضمنی مستلزم ہے مطابقی کو، اس کا عدم واضح ہونا، بلکہ اس کا عدم تبین واضح ہوا، نہ اس کا جو ہے نا کہ عدم و تبین ہے، تبین واضح نہیں ہوا جی، بھائی عدم واضح نہیں ہوا بلکہ اس کا تبین واضح نہیں ہوا، تبین یعنی بات درمیان میں رہ گئی ہے کہ مستلزم ہے کہ نہیں، مستلزم یقینی بات نہیں ہے کہ مستلزم ہے جی، تو یہ معنی ہے جی۔ ہاں کیا کہ جی علامہ فرماتے ہیں ہے مشکل ہے جو سمجھ آئے، تسامح یہ ہے کہ مصنف نے جو ذکر کیا ہے نا، وہ بھئی جو ذکر کیا ہے نا لازم جو آتا ہے، لازم وہ یہ لازم نہیں آتا
کہ بھئی تضمنی مستلزم نہیں تو یہ بات جو عدم ہے یہ عدم واضح ہو گیا، یہ نہیں ہے بلکہ تضمنی مستلزم ہے التزامی کو، یہ بات واضح نہیں ہوئی، یہ بات ہے جی۔ اور فرق بالکل ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہو گئی، یہ بات واضح نہیں ہوئی، دونوں میں بالکل واضح فرق ہے جو تو یہاں یہ سمجھ آیا جی۔ اور مصنف کی عبارت میں تسامو ہے کیونکہ وہ شے جو لازم آئی ہے ما ذاکرہ سے وہ شے نہیں ہے، یہ کیا تبین و عدم استلزام التضمن الالتزام، یہ نہیں ہے بلکہ عدم و تبین استلزام التضمن الالتزام ہے۔ ان پہلے دا معنی ہے کہ دلالت تضمنی التزام کو مستلزم نہیں، یہ بات واضح ہوگی۔ دوسرے کا معنی ہے کہ دلالت تضمنی مستلزم ہو التزامی کو، یہ بات واضح نہیں ہے کہ مستلزم ہو، یہ بات عدم واضح نہیں بلکہ یہ بات واضح نہیں ہے۔ اور فرق ان دونوں کے درمیان ظاہر ہے کہ یہ بات واضح ہوئی، یہ بات واضح نہیں ہوئی، ان میں فرق ہے جی۔ اور مصنف کی عبارت میں تسامح ہے کیونکہ وہ شے جو لازم آ رہی ہے ما ذکر سے وہ یہ نہیں ہے کہ تبین تضمن کا عدم التزام کو یہ واضح ہو گیا، بلکہ تضمن کا استلزام تضمن کا مستلزم ہونا التزام کو اس کا تبین نہیں، اس کا تبین نہیں، یہ نہیں کہ اس کا عدم واضح ہو گیا بلکہ اس کا واضح ہونا نہیں، یہ ہوا۔ اور فرق دونوں کے درمیان ظاہر ہے۔ ہوں اگلا متن او واپس آؤ، متن ویکھو، مڑ مڑو او جان کھا چھڈی جو خدا دے بندے ہو او متن و اما ہما، بہرحال وہ دونوں، کون دونوں؟ تضمن اور التزام یہ نہیں پائی جاتی مگر مطابقت کے ساتھ، باوجہ، غور کریں پھر کے سوال ہونے، باوجہ محال ہونے پائے جانے تابع کے، اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے بغیر مطبوع کے، یہ نہیں پایا جا سکتا، یہ دلیل دی، آگے چل ہوں۔ اما ہما یتضمن والالتزام بسم اللہ والالتزام فمستلزمان حد ہو گئے بھائی، للمطابقت والالتزام نہیں لفظ ہے گا، روڑا کی بن گیا، بڈھا ہو گئے للمطابقت۔ بہرحال وہ دونوں، ضمیر کا مرجع بیان کیا تضمن اور یہ تضمن اور التزام مستلزم ہے کس کو؟ جہاں تضمنی ہے وہاں مطابقی، جہاں التزامی ہے وہاں مطابقی خام خواہ ہوگی۔ کیا جی؟ بہرحال وہ دونوں یعنی تضمنی اور التزامی یہ دونوں مستلزم ہیں مطابقت کو۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں تضمنی ہوگی وہاں مطابقی ہوگی، خام خواہ ہوگی، جہاں التزامی ہوگی وہاں مطابقی خام خواہ ہوگی۔ اچھا اگلی دلیل پھر پڑھ دیں، چونکہ دلیل چلانی جب مصنف نے چلائی پھر کو سوال کرنا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ دلالت تضمنی کیا ہوتی ہے؟ موضوع کی، تو موضوع ہوگا تو جز ہونی، تو جڑا موضوع تو دلالت کیڑی ہے؟ اور اسی طرح دلالت التزامی کیا ہے کہ موضوع لا کے خارج لازم پر ہے، تو خارج لازم تب ہوگا کہ پہلے، تو موضوع لا پر دلالت کیا ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ جب مطابقی ہوگی تو پھر التزامی ہوگی، مطابقی ہوگی تو پھر تضمنی ہوگی، اس کے بغیر تو یہ ہو ہی نہیں سکتی ہے جی۔ اور بہرحال وہ دونوں یعنی تضمن اور التزام پس مستلزمان ہیں حقیقت کے لیے، مطابقت کے لیے، مطابقت کے لیے جی۔ اور بہرحال تضمن اور التزام مستلزمان ہیں مطابقت کے لیے، لأنهما لا يوجدان إلا معها، لأنهما تابعان لها، فالتابع من حيث إنه تابع لا يوجد بدون المتبوع۔ اب جو مصنف نے دلیل چلائی تھی نا اس کو تھوڑا کھولا ہے، اینو اگے دی لوڑ ہے، ہن دھیان کریں، اس لیے کہ وہ دونوں نہیں پائی جا سکتی مگر مطابقی کے ساتھ، اس لیے کہ وہ دونوں نہیں پائی جا سکتی مگر مطابقی کے ساتھ۔ سنیں کیوں؟ لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لَهَا، اے دلیلی پیچھے تو ہوگا گل مک گئی،
اس لیے کہ تضمنی التزامی تابع ہیں. مطابقی کے ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਐਸੋ ਲੱਗਾ ਹੈ نہیں ਇੱਥੇ نہیں ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਗੇ. ਇਸ ਲਈ ਕਿ تضمنی اور التزامی تابع ہیں مطابقی کے یہ سغرائی اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے بغیر مطبوع کے نہیں پایا جاتا. بغیر وہ کہ نہیں پائے اے کبرائی اندے وچ تابع اس حیثیت سے کہ تابع ہے سغرے میں یہ ہے کہ تضمنی التزامی تابع ہیں مطابقی کی. یہ نہیں ہے کہ اس حیثیت سے کہ تابع ہیں. کبرے میں ہے کہ یہ جو تابع ہے نا اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے تو نہیں پایا جاتا بغیر مطبوع کے تو چونکہ یہ دونوں تابع ہیں لہذا مطبوع کے بغیر نہیں پائی جاتی. اے سغرا کبرائی دلیل. چلو جی اس لیے کہ وہ دونوں کون تضمن اور التزام نہیں پائی جائیں گی نہیں مگر مطابقی کے ساتھ. دلیل اس لیے کہ تضمن اور التزام تابع ہیں مطابقی کے اور سغرائی اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے نہیں پایا جا سکتا بغیر مطبوع کے. جی اس لیے کہ وہ دونوں نہیں پائے جاتے مگر مطابقی کے ساتھ اس لیے کہ تضمن اور التزام تابع ہیں مطابقی کے اے سغرائی اور تابع اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے نہیں پایا جا سکتا بغیر مطبوع کے. اگے وَإِنَّمَا قَيَّدَ بِالْحَيْثِيَّةِ اعْتِرَاضًا عَنِ التَّابِعِ الْعَامِّ بس وہ صبر کر کو پیچھے لگ گئے. سوال ہے یہ متن کے اندروں بے خود رو پیشاں او من حیث و انہو تابعن ہے مولی عبداللہ کی اے من حیثو کی وچ قید کیوں لگائی ہے جی جی کدوں دے لگے ہیں من حیثو ہوا ہے یا من حیثو اے تسی نہیں ساڑھے کو پرا لے کے گئے جی جی تاندے نہیں تو بغیر تو گل ہی نہیں بن دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو سوال ہے کہ حیثیت کی قید کیوں لگائی کہ تابع اس حیثیت سے کہ تابع ہے بغیر مطبوع کے نہیں پایا. ایک کبرا جڑا ہے تابع اس حیثیت سے کہ حیثیت کی قید کیوں لگائی ہے. حیثیت کی کیا کہ جی سوال ہے کبرے کے اندر حیثیت کی قید کیوں کہ تابع اس حیثیت سے کہ بغیر مطبوع کے. تو اس کا جواب دیا ہے کہ حیثیت کی قید کے ساتھ مقید کیا ہے تابع عام سے اعتراض کے لیے. کس کے جو تابع عام ہوتا ہے وہ اس مطبوع کے ساتھ بھی پایا جاتا ہے جس اور کا تابع وہاں بھی پایا جاتا ہے. جی سنیں تابع عام ایک پیر صاحب 4 صاحبزادے ایک خلیفہ وہ غریب سارا دا تابع میں جی اے تابع عام میں جی کی حضرت صاحب کو بھی پایا جاتا ہے خلیفہ صاحبزادہ کو بھی جتھے ویکھو حضرت باش ہوں جی. ہاں جی کیا آخیا جی مقید کیا حیثیت کے ساتھ اعتراض کرتے ہوئے تابع عام سے تابع عام کل حرارت للنار فإنها تابعة للنار وقا تو جادو بجنبها كما في الشمس والحركة. بس جیسا کہ حرارت گرمی یہ نار کے تابع ہے. یہ نار کے تابع کیونکہ حرارت تابع ہے کس کے نار کے اس کے باوجود کبھی نار کے بغیر بھی حرارت پائی جاتی ہے. سورج کی وجہ سے بھی حرارت ہوتی ہے کہ نہیں. ایک چیز کو تیز حرکت دے تو پھر بھی اور جس ویلے آنکھ تے دانا نکلتا ہے سارے خیر ہوے تو پتہ کی آدھے دیکھو آدھے تیز تے انگلی رگڑ کے نا جی جس ویلے گرم ہو جائے تو اتنے لاؤ ہوں گرم کہ نہیں ہنے ویکھ لو آنکھ میں انگلی رگڑے تو منہ دلا گرم ہوے گی جی. تو حرارت کی وجہ حرکت کی وجہ سے بھی حرارت ہوتی ہے حرارت پائی جاتی ہے. حرکت حرارت کے بھی تابع نہ حرارت حرکت کے بھی تابع ہے حرارت شمس کے بھی تابع ہے نار کے بھی تابع. اس کو کہتے ہیں کہ تابع عام کہ جو کئی سببوں سے پایا جائے جی. اس سے اعتراض کیا ہے اس سے من کر پھر کے چلیے محض مقید کیا گیا ہے کس کو تابع کو حیثیت کی قید کے ساتھ واسطے بچنے کے تابع عام سے جیسے حرارت للنار کیونکہ حرارت تابع ہے نار کے اور کبھی پائی جاتی ہے حرارت
بغیر نار کے، جیسا کہ شمس میں اور حرکت میں شبہ شبہ۔ اور محض مقید کیا گیا تابع کو حیثیت کے ساتھ اعتراض کرتے ہوئے تابع عام سے، جیسے حرارت نار کے لیے، کیونکہ حرارت تابع نار کے، اور کبھی پائی جاتی ہے حرارت بغیر نار کے، جیسا کہ شمس میں اور حرکت میں۔ اما من حیث انہا تابعۃ للنار فلا توجد الا معہ۔ بس اب جب حیثیت کی قید لگائیں گے نا جی کہ حرارت اس حیثیت سے کہ تابع ہے نار کے، یہ حرارت نہ سورج میں پائی جائے گی نہ حرکت میں پائی جائے گی۔ جب یہ حیثیت لگائیں گے کہ حرارت اس حیثیت سے کہ یہ، تو صرف یہ وہی حرارت ہوگی جو نار کے ذریعے ہوگی، اس لیے قید لگائیے۔ کیا کہ جی اب اگر قید لگائیں کہ حرارت قید لگ گئی ہے بہرحال اس حیثیت سے کہ حرارت تابع ہے نار کے، اب یہ حرارت صرف نار کے نار کے بغیر نہیں پائی جائے گی، ویسے عام ہے، لیکن جب قید لگائیں گے کہ حرارت اس حیثیت سے کہ یہ تابع ہے نار کے، تو یہ واضح ہے یہ وہی حرارت ہوگی جو نار کے تابع ہوگی۔ بہرحال اس حیثیت سے کہ حرارت تابع ہے نار کے، پس نہیں پائی جائے گی بغیر نار کے۔ شابہ جی، اس حیثیت سے کہ حرارت تابع نار کے، بس نہیں پائی جائے گی حرارت مگر نار کے ساتھ۔ ہن وہ جڑا دسیا سی سغرا کبرا، ہن دی باری ہے وفی ھذا البیان۔ بیان ہی نظر، شارح فرماتے ہیں اس بیان میں نظر ہے، کیا ہے بیان میں نظر ہے، اس بیان میں نظر ہے۔ وفی ھذا البیان ای دلیل، صرف تاں کتاب کھولی کہ بھئی اس بیان میں یعنی دلیل میں نظر ہے، اس دلیل میں نظر ہے۔ پیرو 5-6 شرح نے کتبی دے، شروع الکتبی لمیاں چوڑیاں جی سمجھے کہ اس دلیل میں نظر یہ جو دلیل دے لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لَهَا وَالتَّابِعُ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَا يُوجَدُ بِدُونِ الْمَتْبُوعِ، اس دلیل میں نظر ہے، اور اس بیان میں یعنی نظر ہے۔ شبہ شبہ شبہ، اور اس بیان میں نظر ہے کہ ان تابع صغرا کبرا ایک ہونے چاہیے، حد اوسط کا تکرار ہوتا مطلوب ثابت ہوتا ہے۔ لِأَنَّ التَّابِعَانِ تابع في الصغرى إن قيد بالحيثية منعناها وإن لم يقيد بها لم يتكرر الحد الأوسط فلم ينتج المطلوبة۔ واپس آ، ہم کہتے ہیں کہ یہ لِأَنَّهُمَا تابعان میں جو تابعان ہے یہ حیثیت کی قید کے ساتھ مقید ہے کہ نہیں؟ اگر کہو کہ مقید ہے تو بخواؤ کتھے وے جھوٹے، اگر مقید نہیں ہے تو صغرے کے اندر تابع مطلق ہے حد اوسط، کبرے کے اندر تابع من حیث انہ تابع ہے، اب حد اوسط متکرر نہیں ہے، صغرے میں حد اوسط مطلق ہے، کبرے میں مقید ہے۔ جب حد اوسط کا تکرار نہ ہو تو نتیجہ نہیں آتا۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال یہ کہ صغرے میں حد اوسط یہ مطلق ہے اور کبرے میں حد اوسط مقید ہے۔ جب سوال ہم سوال کرتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں کہ صغرے میں جو تابع ہے وہ تابعان، صغرے میں تابع اس میں من حیث کیا وہ پیچھے نظر چا مارو لکھے آج 10 کو تو آیا بیا کہ بس سٹاپ دا دھیان رکھے تے واپسی چاہ پینی ہے جی۔ سوال یہ کہ صغرے میں جو تابعان ہے اس میں من حیث کیا ہے، وہ تثنیات مفرد تابع کہ یہاں یہ جو تابع ہے یہ حیثیت کی قید کے ساتھ مقید ہے کہ نہیں؟ اگر کہو کہ اگر کہو کہ مقید نہیں تو منع نہ، مقید ہے تو منع نہ، ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ کیوں منع کرتے ہیں؟ کیونکہ یہاں نہیں ہے، نظر نہیں آ رہی لِأَنَّهُمَا تَابِعَانِ لَهَا بولے اللہ نظر آ رہی، اور اگر کہو کہ مقید نہیں ہے، پھر مقید نہیں ہے تو کبرے میں مقید ہے، صغرے میں حد اوسط متکرر نہیں، نہ مر گئے اس سے بھائی حد اوسط ایک ہو تو تب نتیجہ آتا ہے، صغرے میں حد اوسط مطلق ہے، کبرے میں تو حد اوسط بدل گئی ہے، جب بدل گئی تو نتیجہ کیسے آئے گا؟ کیا نتیجہ کہ ثابت کرنا تھا کہ چونکہ تضمنی اور التزامی یہ تابع ہیں کس کے؟ مطابقی کے، لہذا اس کے بغیر جہاں بھی مطابقی جہاں یہ ہوگی وہاں مطابقی خام خواہ ہوگی، یہ نتیجہ نہیں ثابت ہو سکتا جی۔ بولو اس لیے کہ صغرا میں حد اوسط متکرر نہیں ہے حد اوسط متکرر کہ ہے متکرر، صغرے میں تابع صغرا میں تابع حیثیت کے سے مخالف حیثیت کی قید سے مطلق ہے، کبرے میں تابع من حیث انہ تابع مقید ہے، تو حد اوسط کا تکرار نہیں، جب تکرار نہیں تو نتیجہ آ جاتا ہے۔ کیا نتیجہ آنا تھا؟ نتیجہ کیا تھا کہ جہاں دلالت ضمنی التزامی ہوگی وہاں خواہ مخواہ مطابقی ہوگی،
تابع مطبوع بنا کر یہ بات ثابت کرنی تھی، تو حد اوس گڑبڑ ہو گئی ہے. کی ہو گئی ہے؟ حد اوس گڑبڑ ہو گئی. ایک جاپانی ہو گئی تو ایک چائنا دی ہو گئی. اچھا جی، نظر کیا ہے؟ اس لیے کہ تابع اور لِأَنَّهُمَا تابعان ہو، اس لیے کہ تابع صغرا میں اگر مقید کیا جائے حیثیت کی قید کے ساتھ تو اسی آنے سن مخاؤ کتنے لکھے منع نہ کی منع نہ، ہم اس کو منع کرتے ہیں جی. اور اگر نہ مقید کیا جائے کس کو؟ کتھے؟ بہا حیثیت کی، تو نئی متقرر ہوگی حد اوسط. کیوں؟ صغرے میں مطلق تابع تے کبرے میں مقید تابع، تو پس نئی نتیجہ دے گی یہ دلیل مطلوب کا. جی ويمكن أن يجاب عنه بأن الحيثية في الكبرى ليست قيدا للأوسط بل للحكم فيها فيتكرر الحد الأوسط. بس جواب ہم حیثیت کی قید کی منت کرتے ہیں، تو منہ ایک اور پاسے پھیر لا تاکہ ساری گل بن جائے. جواب ممکن ہے جواب اس سے کہ ہم کہیں کہ جو کبرے میں حیثیت ہے نا او من حیثو، وہ اوسط. کون اوسط؟ تابع کی قید نہیں ہے، بلکہ اس کبرے کے اندر جو حکم ہے اس کی قید ہے، اس کی. لہذا اس میں بھی تابع مطلق ہو گیا، اس میں بھی تو حد اوسط کا تکرار ہو گیا. او پتر جم پہ جی. جی جواب ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے کہ کبرے میں جو تابع ہے یہ حیثیت کی قید نہ جو حیثیت کی قید ہے یہ قید حد اوسط کی نہیں ہے، یعنی بتابع من حیثو، یہ تابع کی ہے کہ نہیں ہے، بلکہ کبرے کے اندر جو حکم ہے کہ تابع مطبوع کا تابع ہوتا ہے، اس ہے کی یہ قید ہے، اس ہے کی یہ قید ہے. کبرے میں بھی تابع مطلق ہو گیا، لہذا حد اوسط کا تکرار ہو گیا. ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس نظر سے بائیں طور کے حیثیت کبرا میں نہیں ہے قید اوسط کی، بلکہ حکم کی جو کبرے میں ہے. اور عدم وجود بدون مطبوع، کہ مطبوع کے بغیر تابع کا وجود نہیں ہوتا، اس کی قید ہے. ہاں جی شابہ جی، پس متقرر ہو گئی حد اوسط. شابہ جی ممکن ہے یہ کہ جواب دیا جائے اس نظر سے بائیں طور کی حیثیت کبرا میں نہیں ہے قید اوسط کی، بلکہ حکم کے لیے ہے کبرا میں، پس متقرر ہوگی حد اوسط. اگے جی نعم اللازم من المقدمتین ان تضمن من حیث انه تابع لا یوجد بدون المطابقۃ فهو غیر المطلوب، والمطلوب ان تضمن مطلقا لا یوجد بدون المطابقۃ فهو غیر لازم. علامہ فرماتے ہیں ہاں یہ پریشانی باقی ہے کہ صغرا کبرا کو ملائیں نا تو جو لازم آتا ہے دونوں مقدموں سے وہ یہ ہے کہ تضمن اس حیثیت سے کہ تضمن تابع ہو، تضمن کس کے؟ مطابقت کے. یہ اس حیثیت سے نہیں پایا جائے گا، غیر مطابقت، حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب یہ تھا کہ تضمن مطلقاً بغیر مطابقت کے نہیں پایا جاتا، تو یہ بات لازم نہیں آ رہی چونکہ حیثیت نے بھٹا پا دیتا ہے. کن نے؟ بھائی دلالت تضمنی بغیر مطابقی کے نہیں پائی جا سکتی. جہاں بھی دلالت تضمنی ہوگی مطابقی خام خواہ ہوگی، کیونکہ دلالت تضمنی ہوتی ہے لفظ کا موصولہ مرکب ہے، اور لفظ کی دلالت موصولہ مرکب کی جز پر یہ تضمنی ہے. تو جب تک موصولہ مرکب ہی نہیں ہے دلالت تضمنی کیسے ہوگی جی؟ سمجھے؟ تو ثابت یہ کرنا تھا کہ تضمنی مطلقاً بغیر مطابقی کے. ثابت یہ ہوا کہ تضمنی اس حیثیت سے کہ تابع ہے بغیر مطابقی کے، تو اس کا مطلب اگر حیثیت سے خالی کرے تو تضمنی بغیر مطابقی کے پائی جا سکتی، حالانکہ یہ تو غلط ہے جی. کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں ہاں یہ سوال باقی ہے. یہ جو دو مقدمے ہیں صغرا کبرا، یہاں سے یہ لازم آ رہا ہے کہ تضمنی اس حیثیت سے کہ تضمنی ہے، اس حیثیت سے کہ تضمنی ہے، نہ تضمنی اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے کس کے؟ مطابقی کے.
بغیر مطابقی کے، اس کا مطلب ہے کہ اگر حیثیت کی قید کو ختم کریں تو پھر تضمنی بغیر مطابقی کے، حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے، مطلوب یہ تھا کہ تضمن مطلقاً، مطابقی کے بغیر نہیں پائی جا سکتی۔ اور یہ بات لازم نہیں ہے، کیوں نہیں لازم آ رہی؟ کیونکہ حیثیت وچ تن دیتی ہے جی، وچ کی آ گئے حیثیت ہی قید وچ بڑھ گئی ہے، اس نے ساری خرابی کی تھی کہ تضمنی اس حیثیت سے کہ تضمنی تابع ہے، بغیر مطابقی کے نہیں پائی جائے گی، حالانکہ اس طرح نہیں، ثابت یہ کرنا تھا کہ تضمنی مطلقاً، مطابقی کے نہیں پائی جا تو سکتی۔ یہ بات بھی تو یہی ہے کہ جی ہاں وہ شے جو لازم آ رہی ہے مقدمہ تعین سے، اور کیونکہ حیثیت کی قید وچ ہے نا، یہ ہے کہ تضمن اس حیثیت سے کہ تضمن تابع ہے نہیں پائی جائے گی بغیر مطابقت کے، حالانکہ یہ مطلوب نہیں ہے کہ بھی من حیث ہووے تو تاں جی، اور مطلوب یہ ہے کہ تضمن مطلقاً من حیثوں کا دخل ہو یا نہ ہو مطلقاً نہیں پائی جاتی بغیر مطابقت کے، اور یہ لازم نہیں آ رہی لازم نہیں آ رہا۔ کیونکہ حیثیت کی قید آگے اس نے خرابی پیدا کر دی تھی جی۔ ہاں وہ شاید جو لازم آ رہی ہے مقدمتین سے یہ ہے کہ تضمن اس حیثیت سے کہ وہ تابع ہے نہیں پایا جاتا بغیر مطابقت کے، حالانکہ یہ تو مطلوب نہیں ہے، اور مطلوب یہ ہے کہ تضمن مطلقاً نہیں پایا جاتا بغیر مطابقت کے، اور یہ لازم نہیں آ رہا۔ یہ چال میں لکھے ہوں